بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، ایام اذیٰ ہیں، ماہ محرم کا مقدس مہینہ ہے، دین کے بچانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام اور شریعت نافذ کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام بیان ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد حصول اقتدار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام تخت و تاج نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ جب مکے سے امام حسین علیہ السلام چلنے لگے کوفے کی جانب، تو صحابی رسول نے آہستہ سے امام حسین کے قریب آ کے کہا کہ فرزند رسول، فرزند بطول، فرزند مولائے متقیان، آپ عراق نہ جائیے، اس لیے کہ عراق جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے، وہاں ظالم و جابر کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جو شرابی بھی ہے اور ہر عیب دنیا کے اس میں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ انسانیت کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، لہٰذا آپ اگر عراق نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کان میں عبداللہ کے ایک جملہ کہا، جب کہا تو انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ دوسرے صحابی نے ان سے سوال کیا کہ فرزند رسول نے آپ سے کیا کہہ دیا؟ تو جناب عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ نانا کا حکم ہے کہ میں سفر پہ جاؤں، آپ کا حکم ہے کہ میں رکوں، تو آپ بتائیے کہ کس کے حکم پر عمل کروں؟ تو صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ کر کہا، فرزند رسول اپنے پاکیزہ نانا کے حکم پر عمل کیجئے، شریعت کو بچاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کسی اقتدار کے لیے نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں بہترین پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں نانا کی امت کو، اور میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا کا حکم یہی ہے کہ امر بالمعروف کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے، نیکیوں کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے، اور بدکاری کرنے والوں کو تم نے روکنا ہے۔ لہٰذا اس عزم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ عراق کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے یزید جیسے ملعون نے جو ہے وہ حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے تھے، اس لیے کہ امام حسین کیونکہ امام ہیں، اور امام جو ہے وہ جانتا ہے، امام نے اپنے امامت کے ذریعے یہ پیغام دیا اپنے ساتھیوں سے کہ یہودی آئے ہوئے ہیں، لہذا حج نہ کیا جائے، عمرہ کر کے جو ہے وہ قافلہ روانہ ہو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے، شریعت ہے کہ جب حاجی آئیں خانہ کعبہ کا طواف کریں تو خانہ کعبہ میں لگی ہوئی گھاس کو جو ہے وہ بھی اکھاڑنا حرام ہے، یہاں پر کسی پرندے کو بھی مارا نہیں جا سکتا، مچھر تک کو نہیں مارا جا سکتا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ رسول کے نواسے کا قتل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہو جائے، لہذا شریعت کو اور حج کو بچانے والا یہ تمام مسلمانوں کو خراج عقیدت امام حسین علیہ السلام کو پیش کرنی ہے کہ آج جو حج ادا ہو رہا ہے یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کی حرمت کو بھی بچایا ہے اور طواف کعبہ کو بھی بچایا ہے، اور علامہ اقبال نے خوب کہا ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے اور بہت بڑی امام حسین علیہ السلام کی بصیرت ہے، یہ کہ حج کو عمرے میں تبدیل
کر کے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے شریعت کا ایک قانون جو ہے اسے بھی نافذ کر دیا، اور پیغام بھی امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ دیا۔ اور آپ کا قافلہ جب مینا سے گزرا ہے تو آپ سے کسی نے پوچھا، اے فرزند رسول، مینا میں آئے ہیں، قربانی کے جانور آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ قربانی کے جانور قربان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربانی لے کر آیا ہوں۔ اکبر جیسا بیٹا لے کر آیا ہوں، اصغر جیسا لال لے کر آیا ہوں، عباس جیسا بھائی لے کر آیا ہوں، قاسم ابن حسن جیسا بیٹا لے کر آیا ہوں۔ یہ قربانیاں دے کر میں دنیا والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری گلے پر رکھی تھی تو جناب اسماعیل نے یہ وصیت کی تھی، کہا تھا بابا میرے پاؤں باندھ لینا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، لیکن میں وہ قربانیاں لے کر جا رہا ہوں جو میں میدان کربلا میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اور اپنے جد ابراہیم کی قربانی، جس میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس قربانی کو ابراہیم ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو آج سنت ابراہیم پر بھی عمل بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہے اور مکے سے آپ رخصت ہوئے ہیں، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے جد کو خدا نے کہا اس قربانی کو ذبح عظیم میں۔ اور یہ سوال حضرت اسماعیل سے بھی جو ہے خواب بیان کیا تھا حضرت ابراہیم نے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو میں قربان جاؤں جناب اسماعیل کی عظمت کے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسماعیل کو بھی معلوم تھا کہ میری ذریت کے اندر وہ ہستیاں بھی آنے والی ہیں جو اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کریں گی، اور ایسا ہی جو ہے وہ ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا میں وہ مقام پر جب امام حسین کا ذوالجناح قیام کرتا ہے تو جناب زینب کہتی ہیں کہ بھائی یہ کون سا مقام ہے؟ تو امام حسین رو کے کہتے ہیں بہن زینب یہ دشت نینوا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ وہ مقام ہے کربلا ہے کہ جہاں سے ہر نبی گزرا ہے اور وہ کرب میں مبتلا ہوا ہے اور اس نے اپنے خدا سے پناہ مانگی ہے، اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے بہن جو اس مقام سے نہ گزرا ہو۔ ابراہیم نبی بھی گزرے ہیں، آدم بھی گزرے ہیں، شیش بھی گزرے ہیں، زکریا بھی گزرے ہیں، سب نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ پروردگار اتنے کرب میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ جیسا صابر نبی، شاکر نبی، یحییٰ جیسا نبی، یہ سب یہاں سے گزرے ہیں۔ اس مقام پر کسی نے مقام نہیں کیا، لیکن زہرا کا لال، علی کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا اسی مقام پر وہ قربانیاں دے گا کہ ابراہیم کی قربانی کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور میرے جد اسماعیل کی قربانی بھی ذبح عظیم میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا اسی مقام پر آپ نے کربلا کے مقام پر قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد یہ ہے شرعی معاملہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ سوچو، یہ پوچھو کہ یہ کن کی جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ بنی اسد والوں کی جگہ ہے۔ بنی اسد کے سرداروں کو اور جو بھی وہاں پہ تھے انہیں سب کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بنی اسد ہیں تو بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا یہ آپ ہی کی جگہ ہے، آپ ہی لے کر، نہیں، ہم جب تک اس کی اجرت نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ پیغام میں ساری مسلم امہ کو دے رہا ہوں کہ غصب کی جگہ پر عبادت جو ہے وہ ہوا نہیں کرتی کہ کہیں قبضہ کر لیا آپ سمجھے کہ عبادت ہو رہی ہے، نہیں، قبضے کی جگہ پر عبادت بالکل نہیں ہوتی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قتل کا علم بھی تھا امام حسین علیہ السلام کو، اس کے بعد بھی 60,000 درہم میں اس مقدس
مقام کو، اس جگہ کو امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے خریدا ہے، اجرت ادا کی ہے، اس لیے کہ غصب کی جگہ پر یہ مقدس خون جو نبی کا خون ہے، جو علی کا خون ہے، جو بطول کا خون ہے، اس جگہ پر نہیں بہے گا جب تک کہ میں اس کی اجرت نہ دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے شریعت کا پیغام بھی بتا دیا، اصول کا پیغام بھی دے دیا، اور آج جہاں جہاں بھی غصب کی جگہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں یا عبادتیں تعمیر ہو رہی ہیں، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ قبضہ کی جگہ پر کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین، یہ میراث ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو اس جگہ کو امام حسین نے اپنی بہن سے مشورہ کیا، بہن جگہ تو ہم نے لی ہے، اب یہ بتاؤ یہ جگہ کس کے نام کروں؟ قربان جاؤں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کہ اپنی گود میں پلنے والے علی اکبر کا نام لیا اور کہا کہ بھیا یہ جگہ جاگیر علی اکبر کے نام سے منسوب کر دو۔ تو کربلا کی جاگیر علی اکبر کے نام سے منسوب ہے۔ اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے تب قیام کیا جب آپ نے اجرت ادا کر دی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں اجرت ادا کرنے کے بعد، اور وہیں پر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 2 محرم ہے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں اور کربلا میں خیموں کو نصب کیا ہے۔ حضرت عباس علمدار موجود ہیں، نگہبانی فرما رہے ہیں حضرت عباس علمدار خیمے۔ تو پیغام آیا کہ صاحب یہ دریا سے جو ہے وہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ قربان جاؤں میں حضرت عباس باب الحوائج کے کہ آپ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ خیمے ہٹیں دریا سے، تو آپ نے جو ہے وہ تلوار ذوالفقار اپنے بابا کی نکالی اور خط کھینچا، کہا کہ اس خط کو کوئی عبور کر کے دکھائے، اس لیے کہ عبور کرنے سے پہلے میں اس کی گردن کو سر سے جدا کر دوں گا۔ جلال میں جب آئے تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور بھائی کی گردن میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ڈالا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ عباس جلال میں نہ آؤ، ہم تو صبر کرنے کے لیے آئے ہیں، عباس ہم تو شاکر ہیں، ہم تو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، عباس خیمے ہٹا لو۔ تو حضرت عباس علمدار کا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ جب حضرت عباس کو جلال آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کا سہارا لیا اور کہا کہ زینب آج عباس کو بہت جلال آ گیا ہے، آج عباس جو ہے وہ تلوار میان سے نکال چکے ہیں۔ جبکہ حضرت عباس علمدار کو کئی مرتبہ جلال آیا، امام حسین نے صبر کی تلقین کی۔ جب مولائے متقیان کا قتل ہوا ہے 19ویں شب رمضان کو، تب بھی عباس کو جلال آیا تھا، تو گلے میں بانہیں ڈال کر حسین نے کہا تھا عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، ابھی امتحان بہت ہیں۔ تو جناب عباس علمدار نے صبر کیا، ہر مقام پر عباس نے صبر کیا۔ اب بتائیں، غور کریں، فکر کریں، اب جب حضرت عباس علمدار کربلا پہنچ گئے تو حسین یہی کہتے رہے عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ اب جب کربلا میں عباس کو جلال آیا تو اب حسین کیا کرے؟ حسین مولا نے کہا زینب عباس کو میں نے کوفے میں بھی روکا، مدینے میں بھی روکا، جب بیعت ولید نے کے لیے کہا تھا عباس کو میں نے روک دیا تھا، بابا کا قتل ہوا میں نے روک دیا، کربلا کہہ کے روکا، زینب اب تو کربلا آ گئی ہے، اب میں اپنے لال کو کس طریقے سے غصہ اس کا ٹھنڈا کروں؟ تو جناب زینب نے کہا کہ حسین میری جانب سے عباس سے کہو کہ خیمے ہٹا لے۔ اللہ اکبر، شہزادی کا حکم آیا اور امام حسین نے کہا کہ عباس تیری آقا زادی کہہ رہی ہے خیمے ہٹا لو۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر کو جھکایا اور جھکا کے رو کے کہتے ہیں مولا میرے آقا میں زینب کا کہنا ٹال نہیں سکتا۔ خیموں کو ہٹایا گیا، خشکی میں خیمے نصب ہوئے۔ وہ عباس علمدار آپ کی شجاعت، آپ کی وفا
لیکن وہ وقت بھی آئے گا جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، عباس نہیں موجود ہوگا، جب زینب کے تعزیانے لگیں گے عباس نہیں ہوگا۔ یہ امت نے اجر رسالت ادا کیا۔ مسلمانوں غور کرو، یہ زینب کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ یہ تعزیانے کیوں مار رہے ہو؟ یہ بازاروں میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ یہ امت اجر رسالت ادا کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اہل بیت کا احترام کیا جاتا، اسلام کو سرخرو کیا جاتا، لیکن حضرت عباس علمدار شہنشاہ وفا ہیں، آپ نے وفا کی حد کی ہے، وفا پر فائز ہوئے۔ جہاں جہاں بھی امتحان کی منزل آئی، کبھی بی بی زینب آ گئی، کبھی مولا حسین آ گئے، کبھی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ آ گئی، کہا چچا جان میرا بابا پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، چچا پانی کی سبیل ہو۔ تو عباس نے کہا سکینہ بابا سے اجازت دلا دو۔ بابا کے پاس سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے سکینہ آئے گی اور کہے گی بابا چچا کو اجازت دے دو، 45 چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ حسین نے کلیجے سے لگایا اور پیار کر کے سینے پہ لٹا کر ایک جملہ کہتے ہیں، سکینہ اجازت تو دلا رہی ہے لیکن تجھے پتا ہے جو مقتل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہاں بابا مجھے معلوم ہے۔ کہا چچا کو اجازت مت دلا، اگر اجازت دلا دی تو چچا سے محروم ہو جائے گی۔ سکینہ چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب خیمے جلیں گے چچا یاد آئے گا، جب زینب کی چادر چھنے گی چچا یاد آئے گا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے سکینہ، واہ حسینہ، واہ غربتا۔